بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 9۔ کتاب کا نام سیرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ثانی، عادل حکمران، فاتح روم و فارس، شہید محراب، امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل سیرت کے تابناک نقوش۔ مصنف ڈاکٹر علی محمد الصلابی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام خلافت۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا خطبہ خلافت۔ خلیفہ منتخب ہونے کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے خطبے کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات نے کہا وہ ممبر پر بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوئے، اے اللہ میں بہت سخت ہوں، مجھے نرم کر دے، کمزور ہوں، مجھے طاقت بخش دے، بخیل ہوں، مجھے دریا دل کر دے۔ ایک روایت کے مطابق ان کا پہلا خطبہ اس طرح تھا، اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے بعد مجھے تمہارے اور تمہیں میرے ساتھ آزمائش میں ڈالا ہے۔ اللہ کی قسم تمہارے معاملات کا میں خود فیصلہ کروں گا۔ اگر کوئی فی الوقت فیصلے کے وقت حاضر نہ ہوا تو حقدار کو اس کا حق پہنچاؤں گا۔ اللہ کی قسم لوگ اگر اچھے چال چلن سے چلیں گے تو میں بھی ان سے اچھا سلوک کروں گا، اگر بری راہ چلیں گے تو میں انہیں سخت سزا دوں گا۔ جو لوگ اس خطبے کے وقت وہاں موجود تھے وہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم سیدنا عمر اسی خطبے میں بیان کردہ راہ پر چلے یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ جب سیدنا عمر نے منصب خلافت سنبھالا وہ ممبر پر ابو بکر کی جگہ بیٹھنے لگے تو فرمایا، میں خیال کرتا ہوں کہ میں ابو بکر کی جگہ بیٹھنے کا اہل نہیں ہوں، لہٰذا وہ ایک سیڑھی نیچے اتر آئے، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، پھر فرمایا قرآن کریم پڑھو، اس کے معارف حاصل کرو، اس پر عمل کرو تو تم اہل قرآن ہو جاؤ گے۔ اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ قیامت کے دن کے لیے خود کو تیار کر لو، اس دن تم اپنے اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ اس دن کوئی جان کہیں نہیں چھپ سکے گی، اور اللہ کی نافرمانی کی روش اپنانے پر کسی حقدار کو کوئی حق نہیں مل سکتا۔ خبردار، میں نے اللہ کے مال سے صرف اپنا تعلق رکھا ہے، جس طرح کسی یتیم کا کفیل ضرورت کے مطابق اس کے مال سے کچھ لے لیتا ہے۔ اگر میں مالدار ہو گیا تو اتنا بھی نہیں لوں گا، اور اگر محتاج رہا تو ضرورت سے زیادہ نہیں لوں گا۔ مندرجہ بالا تمام روایات اگر درست تسلیم کر لی جائیں تو ان کی تطبیق اس طرح ہوگی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت بڑے مجمع عام کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا۔ کسی نے کوئی ایک حصہ اور کسی نے کوئی دوسرا حصہ یاد رکھا اور اسے آگے بیان کر دیا۔ عجیب نہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پہلے خطبے میں سیاسی، انتظامی اور دینی معاملات اکٹھے بیان فرمائے ہوں گے، کیونکہ اس امت کے اولین ائمہ کرام کا یہی منہج ہوتا تھا کہ وہ اللہ کی شریعت و منہج کے تابع ہو کر تقویٰ، اس کے حکم اور لوگوں کے معاملات کے انتظام کو ایک جیسا سمجھتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر سیدنا ابو بکر کی جگہ پر نہیں بیٹھتے تھے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ سیدنا عمر نے اپنے سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ پر لوگوں کے سامنے بیٹھنا پسند نہ فرمایا ہو اور خود ہی ایک سیڑھی اتر کر بیٹھ گئے ہوں۔ ایک روایت کے مطابق 2 دن کے بعد لوگوں نے ان کی اس شدت اور سختی کا تذکرہ کیا جن کا انہیں ڈر تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملہ صاف کرنے کی ضرورت محسوس کی تو وہ دوبارہ ممبر پر کھڑے ہوئے، خطبہ ارشاد فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے معاملات کا تذکرہ کیا اور فرمایا، یہ دونوں عظیم المرتبت حضرات اپنی وفات تک مجھ سے راضی رہے۔ اے لوگوں، مجھے تمہارا والی بنایا گیا ہے، جان لو کہ میری شدت اور سختی میں نرمی آ چکی ہے۔ ہاں، ظالم اور زیادتی کرنے والے پر میں سختی کروں گا۔ اگر میں نے کسی کو کسی پر ظلم و زیادتی کرتے ہوئے پایا
تو میں اسے زمین پر گرا دوں گا، اس کے جبڑے پر پاؤں رکھوں گا اور اسے حق کے تابع ہونے پر مجبور کر دوں گا۔ ہاں جان لو کہ میں پاک دامن اور ناتواں افراد کے آگے اپنا سر نگوں کر دوں گا۔ اے لوگوں، اگر تم مجھ میں کوئی کمی یا کوتاہی دیکھو تو میرا مواخذہ کر سکتے ہو۔ میں تمہارے خراج اور غنیمت کے اموال صرف اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا۔ تم خیال رکھنا کہ میرے ہاتھوں ایک درہم بھی غلط جگہ خرچ نہ ہو۔ انشاءاللہ میں تمہارے عطیوں اور تنخواہوں میں اضافہ کرتا رہوں گا، تمہاری سرحدوں کی حفاظت کروں گا۔ میں کوئی ایسا قدم ہرگز نہیں اٹھاؤں گا کہ تم میں سے کسی کو نقصان پہنچے۔ میں لمبے عرصے کے لیے سرحدوں پر کسی کی ڈیوٹی نہیں لگاؤں گا۔ جب تم سرحدوں پر دشمن سے برسر پیکار ہوگی تو میں تمہارے گھروں کی پاسبانی کروں گا۔ اے اللہ کے بندوں، اللہ سے ڈرو، میری مدد کرو، مجھے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تلقین کرو، امور خلافت میں نصیحت کے ذریعے سے میری مدد کرو۔ بس میں یہی باتیں کہنا چاہتا تھا۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمہارے لیے بخشش کا خواستگار ہوں۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ ایک روایت کے مطابق سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اہل عرب کی مثال ایک نکیل ڈالے ہوئے اونٹ کی طرح ہے، وہ اپنے قائد کے پیچھے چلتا ہے، اب اس کے قائد کو چاہیے کہ اسے صحیح راستے پر چلائے۔ رب کعبہ کی قسم، میں تمہیں سیدھے راستے پر چلاؤں گا۔ خطبے کے 14 نکات۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے کے سلسلے میں وارد ہونے والی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی خلافت کے اصول کیا تھے۔ ان اصولوں سے وہ بال برابر بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ ان کے ارشادات کے بڑے بڑے نکات مندرجہ ذیل ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کو ایک ابتلا کی نظر سے دیکھتے تھے کہ ان پر جو حقوق عائد ہوئے ہیں ان کی بابت ان کا محاسبہ ہوگا۔ یہ منصب تمام خلفائے راشدین کی ہاں ذمہ داری اور ابتلا کا درجہ رکھتا ہے۔ وہ اس منصب کو سرداری، جاہ و حشمت یا سربلندی کا باعث نہیں سمجھتے تھے۔ منصب خلافت ریاست کی بہت سی ذمہ داریوں کو نبھانے کا مقتضی تھا۔ عامت الناس پر ایسے گورنر مقرر کرنے کا داعی تھا جو ان سے افضل ترین بھی ہوں اور نرم مزاج بھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف حکام کے تقرر ہی میں دور اندیشی کے قائل نہ تھے، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے حضور عہدہ برا ہونے کے لیے ضروری سمجھتے تھے کہ تمام عمال اور گورنروں کی مسلسل نگرانی بھی کی جائے۔ ان کی نگرانی سے کسی عامل کو مفر نہیں تھا۔ ان میں سے جو لوگوں سے اچھا سلوک کرتا تھا اس کے ساتھ بہتر سلوک کیا جاتا تھا، اور جو عوام سے برا سلوک کرتا تھا اس کی خوب اچھی طرح گوشمالی کی جاتی۔ انشاءاللہ ہم ان تمام باتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے قائم کردہ عمال کی مجلس اور سیدنا عمر کی طرف سے اس میں روز بروز ترقی اور توسیع کا ذکر کرتے وقت کریں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پائی جانے والی سختی اور شدت کا نرمی اور مہربانی میں تبدیل ہونا بڑا ہی ایمان افروز پہلو ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ ان لوگوں کے لیے میزان عدل قائم فرمائیں گے جو کسی پر ظلم و تعدی کریں گے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ایسا ظالم ذلت و رسوائی اور سزا کا مستحق ٹھہرے گا۔ انہوں نے اپنے خطبے میں زور دے کر ارشاد فرمایا، میں کسی ایسے آدمی کو معاف نہیں کروں گا جو کسی پر ظلم و تعدی کرے گا، میں اسے زمین پر لٹاؤں گا۔ اور مزید فرمایا، جو میانہ روی، دین اور پاک دامنی کے راستے پر چلے اس پر اس کی توقع سے زیادہ مہربانی اور شفقت ہوگی۔ آپ نے فرمایا، میں ایسے نیک آدمی کے لیے اپنی گردن جھکا دوں گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف، ان کے کردار عدالتی نظام کے قیام اور اس کی ترقی سے اجاگر ہوتا ہے۔ ان کی خلافت کی تمام پالیسیوں اور ساری مملکت میں ہر طرف عدل و انصافی جلوگر نظر آتا تھا۔ اس دور میں خلیفۃ المسلمین نے
امت اور دین کی طرف سے دفاع کی ذمہ داری اٹھائی اور یہ عہد کیا کہ وہ سرحدوں کی حفاظت کریں گے اور ہر قسم کے خطرے سے انہیں محفوظ رکھیں گے۔ سب سے زیادہ قابل توجہ بات یہ ہے کہ انہوں نے اسلامی افواج پر کبھی کوئی سختی روا نہیں رکھی، انہیں ان کی طاقت سے زیادہ عرصے تک سرحدوں پر متعین نہیں فرمایا۔ جن مجاہدین کی ڈیوٹی سرحدوں پر ہوتی تھی، جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سرکاری اہلکاران ان کے بال بچوں اور دیگر اہل خاندان کی حفاظت خود کرتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دفاعی شعبوں کو زبردست استحکام بخشا۔ انہوں نے اپنے مساعی جمیلہ سے مسلمانوں کی فوجی قوت اس قدر مضبوط کر دی کہ اس دور کی معاصر دنیا میں اتنی مضبوط فوجی طاقت کسی کے پاس نہیں تھی۔ اس دور میں خلیفۃ المسلمین نے عوام کے مالی حقوق کا مکمل تحفظ کیا، خراج اور مال کا عادلانہ نظام قائم فرمایا۔ اس نظام کی بدولت لوگوں کی محتاجی ختم ہو گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آمدنی کو صرف صحیح مدوں میں اور درست مواقع پر خرچ کرنے کا اہتمام فرمایا تھا۔ وہ عوام کی تنخواہوں اور ہدیوں میں مسلسل اضافہ فرماتے رہے، جس کی بدولت لوگ جہاد، غزوات اور تمام سرکاری اداروں میں بڑی محنت اور خلوص سے خدمات انجام دیتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی یہ جامع اہتمام فرمایا کہ مالی ادائیگیوں کے بھرپور ریکارڈ کی ایک روشن مثال قائم ہو گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ محکمہ مالیات قائم فرمایا۔ اس محکمے کے تحت آمدنی کے ذرائع اور ریاست کے اخراجات کا مکمل ریکارڈ رکھا جاتا تھا۔ دوسری طرف عوام الناس کو مکمل طور پر اپنی ذمہ داریاں بھرپور طور پر ادا کرنے کی تلقین کی جاتی تھی اور زور دیا جاتا تھا کہ وہ خلیفہ کے خیر خواہ رہیں، اس کی سماع و طاعت اختیار کریں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر پوری طرح کاربند رہیں۔ اس طرح معاشرے میں ایک عمومی نگرانی کی فضا قائم ہو گئی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو اچھی طرح خبردار کر دیا کہ تمام بہتر اور خوشگوار نتائج اسی وقت سامنے آ سکتے ہیں جب سب لوگ اللہ کا ڈر، محاسبہ نفس اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے کا تصور دل میں ہر آن تازہ رکھیں۔ حضرت علامہ شیخ عبد الوہاب نجار نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول انما مثل العرب کمثل جمل عنیفی، عرب کی مثال نکیل ڈالے اونٹ کی طرح ہے، اس پر حاشیہ تحریر فرمایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں نکیل ڈالا ہوا اونٹ وہ ہوتا ہے جو تجربے کار اور محنت و مشقت کا عادی ہو۔ ایسا اونٹ ڈانٹ ٹپٹ کا محتاج نہیں، مار نہیں کھاتا، بلکہ پرسکون انداز میں اشاروں پر چلتا رہتا ہے۔ ان موزوں الفاظ میں امت اسلامیہ کی بہترین مثال بیان کی گئی ہے۔ اس دور میں امت ایسی ہی تھی، وہ خلیفہ کی بات سنتی تھی اور انتہائی اطاعت گزاری کا مظاہرہ کرتی تھی۔ جو ہی کوئی حکم ملتا فوراً عمل کرتی تھی، اور جب کسی کام سے منع کر دیا جاتا تھا تو ایک قلم رک جاتی۔ ایسی امت کے لیڈر پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ہر دم اس کا خیال رکھے، اس کے حالات کی ہر دم بہتری کے لیے سرگرم عمل رہے، پوری سمجھداری اور جانفشانی سے کام کرے، ان کے لیے ہر اہم معاملہ کھول کر بیان کرے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کسی خطرے یا ہلاکت میں جا گرے، لوگوں کو بے آبرو نہ چھوڑے۔ قوموں کو آزمائش کے بھور میں بے آسرا چھوڑ دینا متکبر حکمرانوں کا شیوا ہے، اور خطبے میں وارد راستے سے مراد ایسا راستہ ہے جس میں کسی قسم کا ٹیڑھا پن نہ ہو۔ ایسا ہی ہوا، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قسم پوری فرمائی اور وہ امت کی صحیح رہبری فرماتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کا سخت گوئی، سخت خوئی اور نرمی کے بارے میں وضع کردہ نظام لوگوں کے حالات، معاشرتی معاملاتی اور ان کا ایک آدمی کے گرد جمع ہونا، اس کی بات قبول کرنا، اس کی بات غور سے سننا اور اس سے انس رکھنے جیسے معاملات پر لاگو ہوتا ہے۔ نظام الہی یہ ہے کہ کوئی سخت گو اور سخت آدمی سامنے آئے تو اس سے نفرت کی جائے، چاہے وہ انتہائی خیر خواہ، لوگوں کے حق میں بہتر اور انہیں نفع پہنچانے پر کتنا ہی مائل کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان اس پر دلالت کرتا ہے۔ پس اللہ کی طرف سے بڑی رحمت ہی کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم واقع ہوئے ہیں، اور اگر آپ بد خلق سخت دل ہوتے
تو یقیناً وہ آپ کے آس پاس سے منتشر ہو جاتے، سو ان سے درگزر کیجیے اور ان کے لیے بخشش کی دعا کیجیے اور اہم معاملے میں ان سے مشورہ کیجیے۔ اسی لیے جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی، اے اللہ، میں سخت ہوں، مجھے نرم تر بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل نرمی، شفقت اور مہربانی کے جذبوں سے لبریز ہو گیا، اور منصب خلافت پر متمکن ہونے کے بعد نرمی اور نوازش ان کی صفت لازمہ بن گئی۔ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی سیدنا عمر کو نہایت سخت اور اپنی بات کا پکا دیکھا تھا۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ جب سے سیدنا عمر اسلام میں داخل ہوئے اور خلافت تک پہنچے، انہوں نے مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر حضرت ابو بکر کے روبرو اپنا ہر موقف دو ٹوک ظاہر کیا تھا، لیکن جب کندھوں پر خلافت کا بوجھ آیا تو وہی عمر بہت شفیق اور مہربان بن گئے۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں عمومی بیعت کا دائرہ مدینہ طیبہ تک ہی محدود ہوتا تھا۔ کبھی کبھار ہی ایسا ہوتا تھا کہ ارد گرد کے بسنے والے قبائل، بدوی یا مہمان بھی بیعت میں شامل ہو جاتے تھے اور باقی سب شہر مدینہ کے تابع ہوتے تھے۔ اس لحاظ سے بیعت کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا اور نہ ہی اس کی شرعی حیثیت کم ہو سکتی ہے، کیونکہ دور دراز تک پھیلے ہوئے تمام شہروں اور دیہات و قصبات کے لوگوں سے بیعت حاصل کرنا محال تھا اور اس کے لیے سرکاری انتظامات کرنے ضروری تھے، مگر دوسری طرف رعایا کے کاموں میں تعطل بھی ممکن نہ تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جان لینا چاہیے کہ حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے ادوار میں ان کی مدینہ طیبہ میں ہونے والی بیعت کی صریحاً یا ضمناً تصدیق دیگر علاقوں سے بھی ثابت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلامی ریاست کے ابتدائی دور میں خود ریاست اور اس کے ادارے نشو نما پا رہے تھے، بس کچھ تجربے تھے جن کی بدولت اس کھیتی کی آبیاری ہو رہی تھی۔ بیعت خلافت کی پوری بحث کے دوران میں ہم نے کہیں نہیں پڑھا کہ کسی عورت نے بھی ابو بکر، سیدنا عمر یا کسی اور خلیفہ راشد کے ہاتھ پر بیعت کی ہو، اور نہ ہی قدیم سیاسی اور شرعی کتابوں میں اس چیز کا تذکرہ ملتا ہے کہ عورت بھی بیعت یا دیگر امور خلافت میں حق رکھتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اسلامی تاریخ کے بڑے بڑے ادوار میں بیعت کا انحصار صرف مردوں پر ہوتا ہے۔ نہ مردوں نے کبھی عورتوں کو طلب کیا، نہ وہ خود اس کام کے لیے آگے بڑھیں، نہ انہوں نے ایسا کوئی مطالبہ ہی کیا۔ عورتوں کا بیعت کے وقت موجود نہ ہونا ایک قدرتی امر تھا، یہاں تک کہ اسلامی آئینی حقوق کے علماء نے بھی اس طرف کوئی ادنا سا اشارہ بھی نہیں کیا۔ اس تاریخی اور فقہی حقیقت سے کسی شرعی حکم میں کوئی کمی نہیں آئی۔ عورت کا بیعت نہ کرنا ایک طبعی امر تھا۔ قرآن و سنت دین حنیف کا سر چشمہ ہیں، ان میں بھی کہیں کوئی ایسا اشارہ موجود نہیں کہ بیعت میں عورت بھی شرکت کرے۔ عرب قیدیوں کی واپسی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منصب خلافت سنبھالنے کے بعد سب سے پہلے جو فیصلہ فرمایا وہ یہ تھا کہ مرتدین کے خلاف جنگوں میں قید ہونے والے افراد کو ان کے خاندانوں میں واپس بھیجا جائے۔ انہوں نے فرمایا، میں عرب میں کسی کو غلام یا کنیز بنانا پسند نہیں کرتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جرأت مندانہ اقدام سے سارے اہل عرب خبردار ہو گئے کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کے قانون کے سامنے ایک جیسے ہیں۔ کسی قبیلے کو دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے اس قبیلے کے جس نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہوں، کٹھن مراحل برداشت کیے ہوں اور اسلام اور فرزندان اسلام کے لیے بہت سی خدمات سر انجام دی ہوں۔ قیدی آزاد کرتے ہی ایک اور اقدام یہ کیا گیا کہ مرتدین میں سے توبہ کرنے والوں کو اسلام کے دشمنوں کے سامنے صف آرا ہونے کی اجازت دے دی گئی۔ انہوں نے میدان جنگ میں بہادری اور ثابت قدمی کا اعلیٰ مظاہرہ کیا اور ریاست سے اپنی بھرپور وفاداری کا عہد نبھایا۔ منصب خلافت امت کے دل میں جڑ پکڑ گیا اور امت مسلمہ کی وحدت کا نشان بن گیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ کرنے والا یہ حقیقت اچھی طرح محسوس کر سکتا ہے کہ وہ لوگ اعلیٰ ترین خوبیوں سے مزین اور اپنے اعمال میں حقیقت پسندانہ رویے کے حامل تھے۔ انہوں نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد چند ہی گھڑیوں میں ایک ایسا نظام خلافت قائم کر دیا تھا کہ 1300 برس بعد برطانوی سامراج ایک منصوبے کے تحت خلافت عثمانیہ کو تقریباً چوتھائی صدی میں ختم کرنے میں کامیاب ہوا۔ 1300 برس بعد برطانوی سامراج ایک منصوبے کے تحت خلافت عثمانیہ کو تقریباً چوتھائی صدی میں ختم کرنے میں کامیاب ہوا تھا، حالانکہ برطانوی زعماء اس خلافت عثمانیہ کو اس وقت عرب کا مرد بیمار یعنی دی سک مین آف یورپ قرار دیتے تھے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ خلافت کو وہ کون سا مقام اور وہ کون سی اہمیت حاصل تھی کہ سامراجی طاقتیں اسے ڈھانے کی منصوبہ بندی کرنے لگیں، اور وہ خلافت عثمانیہ جو صرف نام کی خلافت رہ گئی تھی اسے گرانے میں بھی مغربی سامراج کو چوتھائی صدی صرف کرنی پڑی تھی۔ بادشاہ اور خلیفہ کے مابین فرق۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، اللہ کی قسم معلوم نہیں کہ میں خلیفہ ہوں یا بادشاہ، اگر میں بادشاہ ہوں تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ ایک کہنے والے نے کہا، ان دونوں مناصب کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ خلیفہ کسی سے کچھ لیتا ہے تو وہ حق پر مبنی ہوتا ہے، اگر اسے کسی ضروری مصرف میں خرچ کرتا ہے تو وہ بھی درست ہوتا ہے۔ آپ بحمداللہ خلیفہ ہیں، جبکہ بادشاہ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے لیتے ہیں اور اپنی خواہش کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کی یہ بات سن کر خاموش ہو گئے۔ ایک روایت کے مطابق سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ؟ حضرت سلمان نے جواب دیا، اگر آپ نے کسی زمین کا خراج چاہے 1 درہم سے بھی کم ہو لیا ہو اور پھر اسے غلط مصرف میں خرچ کیا ہو تو آپ بادشاہ ہیں۔ یہ سن کر سیدنا عمر آپ دیدہ ہو گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شورائی نظام پر عمل۔ اسلامی مملکت کا ایک اصول یہ قرار پایا کہ کسی بھی معاملے میں حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے ریاست کے سرکردہ افراد اور ذمہ دار مسلمانوں سے مشورہ کیا جائے۔ خلیفہ انہیں ہر درپیش معاملے پر راضی کریں گے اور انہیں اپنی رائے سے مطمئن کریں گے۔ شورائی نظام کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، پس اے نبی آپ اللہ کی رحمت کے باعث ان کے لیے نرم ہیں، اگر آپ تند خو اور سخت دل ہوتے تو وہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے، چنانچہ آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے بخشش مانگیں اور ان سے اہم معاملات میں مشورہ کریں، پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز قائم کی اور ان کا ہر کام باہمی مشورے سے ہوتا ہے، اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے وہ ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ شورائی نظام کی بنیاد خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے مبارک میں رکھ دی تھی۔ سیدنا عمر نے اس نظام پر سختی سے عمل کیا۔ سیدنا عمر نے اپنے دور خلافت میں کسی بھی معاملے میں لوگوں پر اپنی رائے نہیں ٹھونسی۔ انہوں نے عمومی معاملات میں بھی کسی پر قطعاً کوئی ظلم نہیں کیا۔ جو ہی کوئی معاملہ درپیش آتا تو حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے فوراً مسلمانوں کو جمع فرماتے، ان سے مشورہ لیتے اور درپیش معاملات کے تمام مثبت اور منفی پہلوؤں کا جائزہ لے کر ہی حتمی فیصلہ کرتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، لا خیر فی امر ابرموا من غیر شورا، اس فیصلے میں کوئی بھلائی نہیں جو بغیر مشورہ لیا جائے۔ ان کا ایک اور مقولہ ہے، اکیلے آدمی کی رائے کچے دھاگے کی طرح ہے، 2 آدمیوں کی رائے 2 مضبوط ڈوریوں کی مانند ہے، اور 3 افراد کی رائے ایک مضبوط بٹی ہوئی رسی کی حیثیت رکھتی ہے۔ مزید فرماتے ہیں، اپنے معاملے میں مشورہ اس آدمی سے کرو جو دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آدمی 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو اپنے معاملات اپنی سوجھ بوجھ سے حل کر لے، دوسرا وہ جو اپنے معاملات میں کسی سے مشورہ طلب کرے اور مشورے کے مطابق معاملات انجام دے، تیسرا وہ شخص ہوتا ہے جو پریشان اور ہلاک ہونے والا ہوتا ہے، کیونکہ نہ تو وہ خود صحیح فیصلہ کر سکتا ہے،
نہ کسی خیر خواہ سے مشورے کا طلبگار ہوتا ہے۔ مزید ارشاد فرمایا، مسلمانوں پر لازم ہے کہ ان کے باہمی معاملات مجلس مشاورت میں سمجھدار لوگوں کی مشاورت سے حل ہوں۔ لوگوں کو تمام امور میں مجلس شورا کے فیصلوں کی اطاعت لازماً کرنی ہوگی۔ ہاں کسی جنگی چال کے سلسلے میں موقع محل کی مناسبت سے تبدیلی کرنی پڑے تو اسے اتباع کے منافی تصور نہیں کیا جائے گا۔ سیدنا عمر جنگی کمانڈروں کو بھی حکم دیتے تھے کہ وہ جنگی امور باہمی مشورے سے طے کیا کریں۔ جب انہوں نے ابو عبید ثقفی کو عراق میں فارسیوں کے مقابلے کے لیے روانہ فرمایا تو ارشاد فرمایا، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور خصوصاً اہل بدر کو معاملے میں شریک رکھنا اور ان کی سماع و طاعت کرنا۔ سیدنا عمر عراق میں جنگی کمانڈروں کو خصوصی احکام جاری فرمایا کرتے تھے کہ وہ اپنے معاملات میں عمرو بن معد یکرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلیحہ اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشاورت جاری رکھیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تم اپنی جنگوں میں طلیحہ اسدی اور عمرو بن معد یکرب سے مشاورت و معاونت ضرور کرتے رہنا، مگر انہیں کسی معاملے کا والی مت بنانا، کیونکہ ہر فرد اپنے میدان کا شہ سوار ہوتا ہے۔ سیدنا عمر نے سعد بن ابی وقاص کی طرف یہ حکم نامہ بھیجا، تیرے قریب عرب کے وہ پسندیدہ لوگ رہنے چاہئیں جن کی خیر خواہی اور سچائی مسلم ہو۔ جھوٹے لوگ تجھے اپنی خبر اور مشورے سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اگرچہ وہ اپنے بعض امور میں سچے ہی کیوں نہ ہو، اور دھوکے باز تو ہمیشہ نقصان پہنچانے کی گھات میں رہے گا، وہ تیرے لیے کبھی مفید ثابت نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر نے عتبہ بن غزوان کو جب بصرہ روانہ فرمایا تو فرمایا، میں نے اعلیٰ حضرمی کو لکھ بھیجا ہے کہ وہ ارفجہ بن حرثمہ کے ذریعے سے تیری مدد کرے۔ وہ جنگی تدابیر سے خوب واقف ہے اور جنگ کے میدانوں میں بڑا قوی اور برداشت والا آدمی ہے۔ وہ تیرے پاس آئے تو اس سے مشورہ حاصل کرنا اور اسے اپنے قریب رکھنا۔ شورائی نظام کے بارے میں سیدنا عمر کا نظریہ بہت اچھا تھا۔ وہ سب سے پہلے عوام الناس کے مشورے سننا پسند فرماتے تھے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور دیگر اصحاب رائے کو جمع فرماتے اور معاملہ ان کے سامنے پیش کر دیتے، پھر سب سے فرماتے تھے کہ اب تم کوئی متفقہ اور بہتر لائحہ عمل طے کر لو، پھر جس پر سب متفق ہو جاتے وہ فیصلہ نافذ کر دیا جاتا تھا۔ ایسا نظام آج کل بھی بہت سے ایسے ممالک نے اختیار کر رکھا ہے جو آئین اور دستور کے تحت معاملات چلاتے ہیں۔ وہ پہلے معاملات کو ایوان نمائندگان یعنی پارلیمنٹ میں پیش کرتے ہیں، جب وہ غالب الرائے سے پاس ہو جائیں تو انہیں سینٹ میں پیش کرتے ہیں، جبکہ بعض ملکوں میں لارڈز کے ایوان میں بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر ان معاملات کی اس مجلس سے توثیق ہو جاتی ہے تو اس کے مطابق احکام جاری کر دیے جاتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب اور ان جدید ممالک کے طرز عمل کے مابین جو بعد المشرقین ہے، وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس پہلے سے کوئی متعین لائق اتباع نظام موجود نہیں، وہ تو صرف درپیش حالات سامنے رکھتے ہیں، انہی کے مطابق اپنے قوانین وضع کرتے اور احکام جاری کرتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس سیدنا عمر کے پاس مستقل اسلامی نظام موجود تھا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سیدنا عمر کسی معاملے میں اجتہاد کرتے اور اپنی رائے کا اظہار کرتے، بعد ازاں ایسا ہوتا کہ کوئی ایسا آدمی آ جاتا جسے بظاہر معمولی آدمی سمجھا جاتا تھا، مگر وہ دلیل کے ساتھ اس رائے کو غلط ثابت کر دیتا تو سیدنا عمر اس کی بات تسلیم فرما لیتے اور اپنی رائے سے رجوع کر لیتے۔ سیدنا عمر کا دور خلافت جدید مسائل، نئے حالات و حوادث، اسلامی حد اربعہ کی زبردست وسعت، نئی تہذیب و تمدن اور مختلف رسوم و رواج سے بھرپور تھا، اس لیے شورائی نظام کا دائرۂ کار بھی وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ نئی مشکلات سامنے آئیں اور نئے اجتہادات کی ضرورت پیش آئی، جس طرح نئی مفتوحہ زمینوں اور آمدنی کے ذرائع وسیع ہونے کی وجہ سے نئے مالی ضابطوں کی تشکیل کا مسئلہ پیش آیا تاکہ انہیں ریاست کے امور میں صحیح جگہ خرچ کیا جا سکے۔ سیدنا عمر اپنی مجلس مشاورت میں زیادہ سے زیادہ کبار صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو جمع فرماتے۔ ان کی مجلس میں اصحاب بدر کو خاص مقام حاصل تھا، کیونکہ وہ افضل ترین لوگ تھے جو علم اور مسابقت فی الاسلام کی وجہ سے نہایت ممتاز تھے۔
سیدنا عمر بن خطاب کی مجلس مشاورت کی خاص یہ بات تھی کہ اس میں نوجوانوں کی کثیر تعداد بھی موجود ہوتی تھی، کیونکہ یہ نوجوان بھی عین اسلام کے راستے پر چلنے والے تھے، اور کسی بھی مملکت کو ولولہ خیز اور پرجوش افراد کی ہر وقت ضرورت رہتی ہے۔ سیدنا عمر جیسا باصلاحیت اور منفرد خوبیوں کا حامل شخص اس حقیقت سے کس طرح چشم پوشی کر سکتا تھا؟ یہی وجہ تھی کہ وہ امت کے ان چیدہ نوجوانوں کو جو علم، تقوی اور فہم و ذکا میں منفرد مقام کے حامل ہوتے تھے، اپنی مجلس کا رکن مقرر فرماتے تھے۔ مثلاً عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس نوجوان قافلے میں بہت ممتاز درجہ رکھتے تھے۔ سیدنا عمر ان باشعور نوجوانوں سے مشورہ لیتے اور خود بھی اجتہاد فرماتے، پھر قرآن کریم کی روح کے مطابق فیصلہ فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سیدنا عمر کی مجلس مشاورت میں تمام قرا حضرات ہوتے تھے، ان میں سے کچھ عمر رسیدہ اور کچھ نوجوان تھے۔ علامہ زہری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ نوجوانوں سے خطاب کے دوران فرمایا، تم خود کو محض اس لیے اتنا حقیر نہ سمجھو کہ تم ابھی کم سن ہو۔ سیدنا عمر بن خطاب جب کسی سخت مشکل میں الجھ جاتے تھے تو وہ نوجوانوں کو بلاتے تھے، وہ ان سے مشورہ بھی لیتے اور ان کی عقلوں کا امتحان بھی۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سیدنا عمر مشورے کے عادی تھے، وہ ہر معاملے میں اس حد تک مشورہ لیتے کہ بسا اوقات عورتوں سے بھی مشورہ لے لیتے۔ بعض اوقات وہ کسی خاتون کے مشورے میں بھلائی دیکھتے تو اسے بھی اختیار فرماتے تھے۔ سند کے ساتھ ثابت ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی مشورہ لیا تھا۔ سیدنا عمر کی خدمت میں جلیل القدر صحابہ کی کثیر تعداد موجود رہتی تھی۔ ان میں سر فہرست سیدنا عباس اور ان کے صاحبزادے تھے، جو حضر و سفر میں ان کے ساتھ رہتے تھے۔ اسی طرح حضرت عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، علی بن ابی طالب، معاذ بن جبل، ابی بن کعب اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بھی ان کے قریبی مصاحب تھے۔ سیدنا عمر کے مشیر انہیں پوری آزادی سے بے لاگ مشورہ دیتے تھے۔ سیدنا عمر کو بھی ان حضرات کی امانت و دیانت پر کبھی شک نہیں گزرا۔ سیدنا عمر اگر کتاب و سنت میں کسی مسئلے کے بارے میں نص نہ پاتے تو صحابہ اکرام سے بے تکلف پوچھ لیتے تھے کہ شاید کسی صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان یاد ہو، کیونکہ بعض اوقات کسی صحابی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلوبہ ارشاد سنا ہوتا اور کسی نے نہ سنا ہوتا تھا۔ وہ نصوص کے معنی سمجھنے کے لیے بھی ان کی طرف رجوع فرماتے اور اس میں موجود احتمال کو ختم کر دیتے۔ اس سلسلے میں کبھی فرد واحد اور کبھی چند مخصوص اصحاب سے رابطہ کرتے۔ اگر کوئی عمومی حادثہ ہوتا تو تمام صحابہ کو جمع فرماتے اور جس قدر ممکن ہوتا مجلس مشورت میں توسیع کر لیتے تھے، جس طرح کہ انہوں نے تعاون امواس کے سلسلے میں وسیع پیمانے پر مجلس مشورت قائم کی اور ارض شام کی طرف سفر کے سلسلے میں مشاورت فرمائی۔ سیدنا عمر بن خطاب شام کے ایک علاقے سرخ پہنچے۔ عمال خلافت نے آپ کا اور آپ کے ہمراہ جانے والے مہاجرین و انصار کا پرتپاک استقبال کیا۔ آپ نے وہاں بھی سب سے مشورہ طلب فرمایا کہ مجھے آگے بڑھنا چاہیے یا نہیں۔ اس بارے میں اختلاف رائے پیدا ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نکلے ہیں، آپ کو آگے بڑھنا چاہیے۔ کسی نے مشورہ دیا، یہ ایک آزمائش ہے، آپ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالیے۔ اس کے بعد آپ نے قریشی مہاجرین کو جو فتح مکہ میں شامل ہوئے تھے اپنے پاس بلوایا اور ان کی خاص رائے طلب فرمائی۔ انہوں نے متفقہ طور پر پلٹنے کا مشورہ دیا تو سیدنا عمر نے اعلان فرما دیا کہ میں صبح سویرے واپس چلا جاؤں گا۔ اس موقع پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، افرارم من قدر اللہ، کیا آپ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے بھاگنا چاہتے ہیں؟ سیدنا عمر بن خطاب نے جواب میں فرمایا، نعم نفرم من قدر اللہ الی قدر اللہ، ہاں ہم اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی طرف بھاگنا چاہتے ہیں۔ یہ بتاؤ، اگر تم اپنے اونٹ چرانے کے لیے کسی وادی میں اترو، اس کے ایک طرف سرسبز و شاداب جگہ ہو اور دوسری طرف کا علاقہ بنجر ہو، تو تم کہاں اترو گے؟ یقیناً تم جس طرف بھی اترو گے
اللہ کی تقدیر کے ساتھ ہی اترو گے۔ اس دوران میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کسی ضرورت کے تحت کہیں گئے ہوئے تھے۔ جب وہ آئے تو یہ گفتگو سنی۔ وہ کہنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم کسی شہر میں اس وبا کے بارے میں سنو تو وہاں مت جاؤ، اگر تم اس وبا کے پھوٹ پڑنے سے پہلے ہی وہاں موجود ہو تو وہاں سے راہ فرار اختیار نہ کرو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت سے شعبوں میں باقاعدہ مشورہ کیا جاتا تھا، مثلاً انتظامی، عدالتی، سیاسی اور فوجی امور، نیز عمال اور عمرہ کے تقرر کے معاملات کے علاوہ اپنے شرعی مسائل پر بھی کھل کر تبادلہ خیال ہوتا تھا، جس میں حلت و حرمت کی وضاحت مقصود ہوتی تھی۔ وہ شعبہ جات جن میں شورائی نظام قائم تھا، انشاءاللہ ہم ان تمام شعبوں کا اپنے محل پر جدا جدا تذکرہ کریں گے، جس سے معلوم ہوگا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شورائی نظام کی بدولت کس قدر قیمتی اور قوی دلائل حاصل کرتے تھے۔ یہاں اس امر کا اعلان و اظہار نہایت ضروری سمجھتے ہیں کہ خلافت راشدہ جس شورائی نظام پر قائم تھی، اس کی بنیاد قرآن و سنت نے فراہم کی ہے۔ یہ سیدنا عمر کے دور کی ایجاد نہیں تھی، نہ یہ حادثاتی طور پر مارز وجود میں آئی تھی، بلکہ یہ تو خالص ربانی منہج تھا۔ عدل و مساوات۔ اسلامی احکام کے بنیادی اہداف و مقاصد میں یہ بات بھی شامل تھی کہ اسلامی نظام ہر ممکن طور پر نافذ کیا جائے تاکہ اسلامی فلاحی معاشرہ مارز وجود میں آ سکے۔ نظام عدل و مساوات ایسا معاشرہ قائم کرنے میں اہم ترین کردار ادا کرتا ہے۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت اسلامیہ کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا تھا تو عدل ہی کے اصول و ضوابط کا تذکرہ فرمایا تھا۔ بلا شبہ فاروق اعظم کے خطبے میں شامل عدل اور مساوات وہ نظام تھا جس پر اسلامی معاشرے کی عمارت قائم ہوئی ہے۔ اسلام میں کسی ایسے معاشرے کا تصور بھی موجود نہیں جس میں ظلم ہو اور عدل مفقود ہو۔ یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ لوگوں کے درمیان عدل کا قیام چاہے انفرادی سطح پر ہو یا اجتماعی اور علاقائی سطح پر، یہ خلیفہ یا حاکم وقت کی مرضی پر منحصر نہیں ہے، بلکہ اسلام کی روح سے یہ معاملہ اس کے مقدس ترین فرائض میں شامل ہے، اور خلیفہ کی طرف سے عدل و انصاف کے محکم اہتمام پر پوری امت کا اجماع ہے۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علماء کا اس امر پر اجماع ہے کہ ہر حاکم پر واجب ہے کہ وہ عدل و انصاف کی حکمرانی قائم کرے۔ عدل کے قیام کا حکم قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اسلامی ریاست کے قیام کا ایک اہم ترین مقصد یہ بھی ہے کہ ایسا معاشرہ مارز وجود میں لایا جائے جہاں عدل و انصاف کو حکمرانی حاصل ہو، ظلم اور اس کی ہر شکل کو نیست و نابود کیا جائے، اور ہر انسان کے سامنے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے کھلا میدان اور آسان راستے میسر ہوں، تاکہ وہ سہل ترین راستے سے جلد از جلد مال خرچ کیے بغیر بلا مشقت اپنا حق وصول کر سکے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا تھا۔ انہوں نے حق و انصاف کو لوگوں کی دہلیز پر پہنچایا اور اہل ریاست کی خود چوکیداری کی، انہیں ہر متوقع ظلم سے بچایا، عمال اور عوام کے مابین مکمل عدل و انصاف قائم فرمایا۔ انصاف کی اس معراج کو تاریخ نے بہت خوبصورت اور عمدہ ترین شکل میں پیش کیا ہے۔ وہ ہر دو آدمیوں کے درمیان انصاف فرماتے اور حقدار کو اس کا حق پہنچاتے۔ انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ جس کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے وہ ان کا دشمن ہے یا قریبی رشتہ دار، وہ غریب ہے یا مالدار۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کے لیے حق پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمدہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو۔ عدل کرو، یہی بات تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب آگاہ ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت کے شعبے میں اپنی مثال آپ تھے۔ انہوں نے لوگوں کے دلوں کو گرویدہ اور ان کی عقلوں کو حیران کر دیا۔ ان کی نظر میں عادلانہ نظام بذات خود ان کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن کرنے کا موجب بنا۔ وہ اس سلسلے میں نبوی منہج پر گامزن ہوئے
ان کی ریاست کا دار و مدار لوگوں کے مابین عدل و انصاف کے قیام پر تھا، اور وہ اپنے اس منشور میں عملی طور پر مکمل کامیاب دکھائی دیتے ہیں، جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور عام عقلیں ایسے عادلانہ نظام کے قیام کو ناممکن سمجھتی ہے۔ عالم یہ تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معنی ہی عدل و انصاف سمجھا جاتا تھا۔ جو بھی سیدنا عمر کی سیرت کو جانتا تھا وہ سیدنا عمر اور عدل کے مابین فرق کرنے سے قاصر تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قدر عظیم الشان کامیابی کے پیچھے بہت سے اسباب کار فرما تھے۔ ان میں سے چیدہ اسباب یہ ہیں۔ سیدنا عمر کا دور خلافت تقریباً 10 سال پر محیط تھا، اور یہ مدت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے مقابلے میں طویل تھی۔ سیدنا عمر سچے حق پرست تھے، وہ حق پر بہت مضبوطی سے کاربند رہے۔ وہ اپنی ذات ہی سے نہیں بلکہ اپنے اہل خانہ سے بھی راہ حق کی بڑی سختی سے پابند کراتے تھے۔ سیدنا عمر کے دل میں اللہ کے حضور پیش ہونے کا ڈر نہایت شدت سے موجود تھا۔ وہ جو بھی اقدام کرتے اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی مرضی تلاش کرتے تھے، اور لوگوں میں سے کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ صحابہ اکرام اور تابعین عظام کے دل و دماغ پر شریعت کی حکمرانی تھی۔ ان سب کی طرف سے سیدنا عمر کو بھرپور تائید اور تعاون حاصل تھا۔ تو یوں تمام امور خلافت میں سیدنا عمر اور دیگر تمام صحابہ اور تابعین اکرام میں پوری ہم آہنگی نظر آتی تھی۔ عدل و انصاف کی بالادستی کے لیے یہ وہ چند اہم کردار تھے جو سیدنا عمر نے نہایت ذمہ داری سے ادا کیے تھے۔ ان کے عدل کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ انہوں نے ایک مقدمے میں ایک یہودی کو حق پر پایا تو بلا تعامل اس کے مسلمان حریف کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ یہودی کے کفر نے بھی انہیں کسی قسم کے ظلم پر انگیخت نہیں کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے روایت فرماتے ہیں، ایک دفعہ ایک یہودی کا ایک مسلمان سے جھگڑا ہو گیا۔ جب اس مقدمے کا سیدنا عمر نے جائزہ لیا تو یہودی کا موقف صحیح پایا، چنانچہ انہوں نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اس پر یہودی نے بے ساختہ کہا، اللہ کی قسم آپ نے برحق فیصلہ فرمایا ہے۔ سیدنا عمر نے اپنے تمام عمال کو ایام حج میں ملاقات کی تلقین کر رکھی تھی۔ جب ان کے پاس تمام عمال جمع ہو جاتے تو خطبہ ارشاد فرماتے، اے لوگوں، میں نے یہ تمام عمال تم پر تمہاری جان اور مال پر ظلم کرنے کے لیے مقرر نہیں کیے، انہیں میں نے انصاف قائم کرنے کے لیے مقرر کیا ہے اور مال غنیمت میں سے تمہارے حصے تقسیم کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی ناروا سلوک ہوا ہے تو وہ کھڑا ہو جائے۔ ایسے موقع پر ایک دفعہ صرف ایک ہی آدمی کھڑا ہوا۔ اس نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، آپ کے بھیجے ہوئے گورنر نے مجھے 100 کوڑے مارے ہیں۔ سیدنا عمر نے اس گورنر سے فوراً جواب طلب کیا، تو نے اسے کیوں مارا؟ قصاص دینے کے لیے تیار ہو جا۔ اس موقع پر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، اے امیر المؤمنین، اگر آپ نے اس طرح کیا تو لوگ بہت زیادہ شکایتیں کرنے لگیں گے، اور یوں یہ عادت چل نکلی تو آپ کے بعد بھی جاری رکھی جائے گی۔ سیدنا عمر نے فرمایا، یہ میرا اجتہاد نہیں ہے، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قصاص دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کچھ مہلت دیجیے، ہم متاثرہ آدمی کو راضی کر لیتے ہیں۔ سیدنا عمر نے اجازت دے دی، چنانچہ مضروب کو ہر کوڑے کے عوض 2 دینار کے حساب سے 200 دینار لینے پر راضی کر لیا گیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو گورنر کو لازماً قصاص دینا پڑتا۔ ایک دفعہ ایک آدمی مصر کے گورنر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت لے کر حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، میں ظلم سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ سیدنا عمر نے فرمایا، تجھے مضبوط پناہ حاصل ہوئی۔ اس نے کہا، میرا معاملہ یہ ہے کہ میں نے عمرو کے بیٹے کے ساتھ دوڑ لگائی، میں جیت گیا تو اس نے مجھے کوڑے سے پیٹا۔ وہ کہتا تھا، میں ایک معزز باپ کا بیٹا ہوں۔ سیدنا عمر نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً حکم نامہ لکھ کر بھیجا کہ تم اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر فوراً حاضر ہو جاؤ۔ وہ آ گئے تو دریافت فرمایا، وہ مصری فریادی کہاں ہے؟ وہ پیش ہو گیا تو فرمایا، عمرو بن عاص کے بیٹے کو
تم بھی اسی طرح پیٹو جس طرح اس نے تمہاری پٹائی کی تھی۔ فریادی مارنے لگا تو سیدنا عمر نے سختی سے فرمایا، ہاں ہاں مارو، ایک معزز باپ کے بیٹے کو مارو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ مصری فریادی گورنر کے بیٹے کو مار رہا تھا۔ ہم بھی اسی بات کے خواہش مند تھے کہ مظلوم اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا بدلہ لے لے۔ جب مصری نے پٹائی سے ہاتھ کھینچ لیا تو اس وقت تک ہمیں بھی تسلی ہو چکی تھی۔ بعد ازاں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک ضرب عمرو بن عاص کی چندیا پر بھی مارو۔ تو اس مصری نے کہا، اے امیر المؤمنین، مجھے اس کے بیٹے نے مارا تھا، بس میں نے اس پر اپنا غصہ ٹھنڈا کر لیا۔ اب سیدنا عمر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا رکھا ہے، حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ اس وقت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، نہ تو مجھے اس قصے کا کوئی علم تھا، نہ یہ مصری فیصلے کے لیے میرے پاس آیا۔ خلفائے راشدین کی کامیابی کا راز ہی ان کا بے لاگ عدل و انصاف پر قائم رہنا تھا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ہر اس ریاست کی لازماً مدد فرماتا ہے جو اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرے، چاہے ایسی ریاست کافر ہی ہو۔ ظالم ریاست کی اللہ تعالیٰ ہرگز مدد نہیں کرتا، چاہے وہ مسلمان ریاست ہو۔ عدل ہی ایک ایسی خوبی ہے جس سے لوگ درست اور مستقیم رہ سکتے ہیں اور اموال کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دار و مدار قانون مساوات پر تھا۔ یہ وہ قانون ہے جو شریعت نے مرحمت فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے لوگوں، بلا شبہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بلا شبہ اللہ کے ہاں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے۔ بلا شبہ اللہ بہت علم والا، خوب باخبر ہے۔ سورۃ الحجرات۔ اسلام کی نظر میں سب لوگ، چاہے وہ حاکم ہو یا محکوم، مرد ہوں یا عورتیں، عرب ہو یا عجم، سفید ہوں یا کالے، برابر ہیں۔ اسلام نے لوگوں کے درمیان جنس، رنگ، نسب اور طبقاتی اونچ نیچ کے تمام امتیازات ختم کر دیے۔ اب حاکم ہو یا محکوم، اسلام کی نظر میں سب برابر ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں نظام مساوات نہایت خیر و خوبی سے نافذ العمل دیکھا جا سکتا ہے کہ جس کے مندرجہ ذیل اثرات سامنے آئے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک دفعہ مدینہ اور اس کے ارد گرد قحط سالی ہو گئی۔ ہوا چلتی تو ہر طرف خاک اڑتی نظر آتی، چنانچہ اس سال کو عام الرمادہ یعنی خاک اڑنے کا سال کہا گیا۔ سیدنا عمر نے قسم کھائی کہ وہ گھی، دودھ اور گوشت اس وقت تک نہیں کھائیں گے جب تک کہ لوگ پہلے جیسی زندگی پر نہ لوٹ آئیں۔ ایک دفعہ بازار میں گھی کا ایک ڈبہ اور دودھ کا کٹورا بکنے کے لیے آیا۔ کسی خادم نے سیدنا عمر کے لیے یہ چیزیں 40 درہم میں خرید لیں اور عرض کیا، اے امیر المؤمنین، اللہ نے آپ کی قسم پوری فرما دی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ اجر سے نوازے۔ اب ہم نے آپ کے لیے یہ اشیاء خوردنی خریدی ہیں، قبول فرمائیے۔ سیدنا عمر نے فرمایا، تم نے میرے لیے اتنے مہنگے داموں یہ چیزیں کیوں خریدیں؟ جاؤ انہیں صدقہ کر دو۔ میں اسراف پر مشتمل کھانا تناول کرنا ہرگز پسند نہیں کرتا۔ پھر فرمایا، مجھے عوام کے دکھ کا اس وقت تک صحیح اندازہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ خود میں بھی انہی حالات سے نہ گزروں جن حالات سے عوام گزرتے ہیں۔ یہ وہ کردار تھا جو سیدنا عمر نے عام الرماوہ یعنی خشک سالی کے دوران میں اختیار فرمایا۔ پھر ایک موقع ایسا آیا کہ مہنگائی ہو گئی، خاص طور پر گھی مہنگا ہو گیا۔ لوگوں کو مہنگائی کا سامنا کرنا پڑا۔ عام لوگوں کے ساتھ سیدنا عمر نے بھی گرانے کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے گھی کھانا موقوف کر دیا، عام خوردنی تیل پر گزارا کرنے لگے، جس کے نتیجے میں ان کے پیٹ میں گڑگڑاہٹ ہونے لگی۔ ایک دفعہ معدے سے گڑگڑ کی آواز آئی تو پیٹ کو مخاطب کر کے فرمایا، جتنا مرضی گڑگڑ کر لے، اللہ کی قسم جب تک لوگ گھی نہ کھا سکیں گے تجھے بھی میسر نہیں آئے گا۔
خلفائے راشدین کے دور میں مساوات کا قانون بطور اصول نافذ تھا۔ مساوات کسی ایک شعبے تک محدود نہیں تھی، بلکہ یہ تو پورے اسلامی معاشرے کا مزاج بن گئی تھی، حتیٰ کہ قانون مساوات حاکم و محکوم اور خادم و مختوم کے مابین بھی نافذ تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سیدنا عمر حج کرنے مکہ آئے۔ صفوان بن امیہ نے ایک بڑے برتن میں، جسے کم از کم 4 افراد اٹھا سکتے تھے، بہت سا کھانا تیار کرایا اور لوگوں کے سامنے رکھا۔ ان میں سیدنا عمر بھی شریک تھے۔ کھانے کے وقت خدام اٹھ کر جانے لگے تو سیدنا عمر نے دریافت فرمایا، کیا تم کھانا نہیں کھاؤ گے؟ سفیان بن عبداللہ نے عرض کیا، اللہ کی قسم اے امیر المؤمنین، ایسی بات نہیں ہے، ہم لوگ بعد میں کھا لیں گے۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت غضبناک ہوئے۔ فرمایا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ترجیحات کا قانون اپنائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا ایسا سلوک فرمائے۔ پھر خدام کو حکم دیا کہ بیٹھ جاؤ اور کھانا کھاؤ۔ پھر خدام نے کھانا کھایا، لیکن سیدنا عمر نے نہیں کھایا۔ سیدنا عمر بن خطاب کا معیار زندگی عام لوگوں جیسا تھا، وہ عام لوگوں جیسا ہی کھانا کھاتے تھے، ایسا امتیازی حیثیت کا کھانا نہیں کھاتے تھے جو سب لوگوں کو میسر نہ ہو۔ اکثر روزہ رکھتے تھے۔ عام الرمادہ کے زمانے میں ان کے لیے تیل سے بنا ہوا ثرید لایا جاتا، وہ اسے بخوشی تناول فرماتے تھے۔ ایک دن کچھ اونٹ ذبح کیے گئے، لوگوں کو کھلائے گئے، اور گوشت کا وہ عمدہ حصہ جو کوہان اور جگر کے لمبے ٹکڑوں پر مشتمل تھا الگ کر لیا گیا۔ اسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے دریافت کیا، یہ ٹکڑے کہاں سے آئے؟ لوگوں نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، یہ ان اونٹوں سے ہیں جو آج ہم نے ذبح کیے تھے۔ آپ نے بڑا تعجب فرمایا، اگر میں یہ عمدہ اور لذیذ گوشت کھا لوں جبکہ عام لوگ ہلکی قسم کا گوشت کھا رہے ہیں تو میں کتنا برا حکمران ہوں گا۔ پھر فرمایا، یہ برتن اٹھا لو اور میرے لیے کوئی اور سادہ کھانا لے کر آؤ۔ آپ کی خدمت میں روٹی اور تیل لایا گیا تو سیدنا عمر بن خطاب اپنے ہاتھ سے روٹی کا ٹکڑا توڑ کر تیل میں بھگونے لگے۔ سیدنا عمر نے قانون مساوات نہ صرف مدینہ میں نافذ کر رکھا تھا، بلکہ پوری مملکت اسلامیہ میں تمام گورنروں کو یہی احکام دے رکھے تھے، یہاں تک کہ کھانے پینے کے سلسلے میں بھی یہی قانون سرکاری طور پر نافذ تھا۔ ایک دفعہ جب عتبہ بن فرقد آذربائیجان تشریف لائے تو ان کے سامنے کھجور اور گھی سے تیار کردہ حلوہ پیش کیا گیا۔ انہوں نے کھایا، بہت عمدہ اور شیریں پایا۔ خیال آیا کہ کیوں نہ ایسا اچھا حلوہ امیر المؤمنین کی خدمت میں ارسال کیا جائے۔ انہوں نے اس حلوے کے 2 بڑے بڑے ٹوکرے تیار کروائے اور 2 آدمیوں کی معیت میں سیدنا عمر کی خدمت میں روانہ فرما دیے۔ جب سیدنا عمر نے انہیں کھول کر دیکھا تو دریافت فرمایا، یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ گھی اور کھجور کا تیار شدہ حلوہ ہے۔ انہوں نے اسے چکھا، معلوم ہوا کہ یہ کوئی عمدہ میٹھی چیز ہے۔ دریافت فرمایا، کیا وہاں سب لوگ گھروں میں ایسی ہی خوراک کھاتے ہیں؟ جواب دیا گیا، نہیں۔ اس پر آپ نے حکم دیا، اسے واپس بھیج دو۔ پھر عتبہ کے نام تحریر لکھی، اما بعد، یہ مال تیرے باپ یا تیری ماں کی محنت کی کمائی نہیں ہے جو تو خود کھاتا ہے، اس طرح کا سب لوگوں کو بھی کھلا۔ سیدنا عمر کے نفاذ مساوات کے سلسلے میں اسی طرح کا ایک اور واقعہ پیش آیا۔ ان کے پاس کچھ مال آیا، اسے وہ لوگوں میں تقسیم کرنے لگے، وہاں رش ہو گیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجمع کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور سیدنا عمر کے نزدیک پہنچ گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر سیدنا عمر نے ان پر کوڑا لہرایا اور فرمایا، تو اللہ کی طرف سے اس کی زمین پر مقرر سلطان سے نہیں ڈرتا؟ میں تجھے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا خلیفہ تجھ سے ڈرتا نہیں۔ ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ وہ عراق اور مدائن کسریٰ کے فاتح تھے۔ وہ اس انتخابی کمیٹی میں بھی شامل تھے جسے سیدنا عمر نے اپنے بعد خلیفہ منتخب کرنے کے لیے مقرر کیا تھا۔ انہیں فارس الاسلام یعنی اسلام کا شہسوار کہا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو آپ ان سے راضی تھے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں،
عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ عبد الرحمن بن عمر بن خطاب پر شراب پینے کی حد لگائی۔ ان دنوں عمرو بن عاص مصر کے گورنر تھے۔ حد لگانے کا قانون یہ ہے کہ اسے سرعام نافذ کیا جائے تاکہ دیگر تمام لوگوں کو بھی عبرت حاصل ہو، لیکن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حد گھر کے اندر لگائی۔ سیدنا عمر کو خبر ہوئی تو انہوں نے عمرو بن عاص کو ڈانٹ کر لکھا، اللہ کے بندے عمر امیر المؤمنین کی طرف سے عاصی نافرمان ابن عاص کی طرف، اے ابن عاص، مجھے تیری جرت اور میرے ساتھ وعدہ خلافی پر بڑا تعجب ہوا ہے۔ میں نے اصحاب بدر کا مشورہ ترک کر کے تجھ سے بہتر آدمی کی جگہ تجھے عامل مقرر کیا تھا تاکہ تو میرا نائب بنے اور وہاں میرے عہد کو نافذ کرے، لیکن تو نے اس عہد کو گندہ کر دیا۔ اب میرا ارادہ یہ ہے کہ تجھے معزول کر دوں، پس اس موقع پر تیری معزولی کتنی بری ہوگی۔ تو نے عبد الرحمن کو گھر کے اندر لے جا کر حد نافذ کی، حالانکہ تجھے علم ہے کہ یہ امتیاز مجھے پسند نہیں۔ عبد الرحمن تیری رعایا کا ایک فرد ہے، تو اس کے ساتھ وہی سلوک کر جو تو رعایا کے دیگر افراد کے ساتھ کرتا ہے۔ لیکن تو نے کہا یہ امیر المؤمنین کا بیٹا ہے، تجھے یہ علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے سلسلے میں کسی شخص کے بارے میں انفرادی سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ جب یہ خط تیرے پاس پہنچے تو فوراً میرے بیٹے کو ایک ہی جوڑا پہنا اور اونٹ کے ننگے پالان پر بٹھا کر میرے پاس روانہ کر دے تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ عبد الرحمن مدینہ پہنچا تو اس پر سرعام سب کے سامنے حد نافذ کی گئی۔ یہ قصہ ابن سعد نے بیان فرمایا۔ ابن زبیر نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور عبد الرزاق نے اسے مفصل طور پر ابن عمر سے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اس واقعے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ شریعت کی نظر میں مساوات کو کتنا اہم مقام حاصل ہے۔ امیر المؤمنین کا بیٹا مجرم ہے اور وقت کے گورنر نے اسے حد سے مستثنیٰ نہیں کیا، لیکن سیدنا عمر کو اطلاع ملی کہ ان کے بیٹے کو رعایت دی گئی ہے۔ انہیں سخت رنج ہوا۔ اس پر انہوں نے مصر کے والی عمرو بن عاص کو بڑی سخت سرزنش فرمائی اور اپنے ہی لخت جگر کو دوبارہ قرار واقعی سزا دی تاکہ اللہ کی حدود کی صحیح پاسداری ہو اور بیٹے کی گوشمالی کی جا سکے۔ یہ وہ سلوک تھا جو انہوں نے اپنے ہی نسبی بیٹے سے کیا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ دینی احکام کی خلاف ورزی پر دوسروں کا بھی بھرپور محاسبہ کرتے ہوں گے۔ تاریخ کا ایک اہم ترین واقعہ جبلہ بن ایہم کے ساتھ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلوک ہے۔ اس واقعے کو مورخین نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مساوات پر مبنی عملداری کا عظیم شاہکار قرار دیا ہے۔ اس واقعے کی تفصیلات اس طرح ہیں۔ جبلہ ہرقل کی طرف سے بنو غسان کا آخری گورنر تھا۔ تمام غسانی بادشاہ شام میں رومی سلطنت کے باج گزار ہوتے تھے اور رومی انہیں ہمیشہ عرب کے خلاف برسر پیکار رہنے پر اکسایا کرتے تھے۔ خاص طور پر دعوت اسلام کے بعد انہوں نے اپنے مذموم ارادوں میں مزید تیزی پیدا کر دی۔ جب اسلامی فتوحات بڑھتی گئیں اور روم میں مسلمانوں کو پے در پے کامیابیاں حاصل ہوئیں تو شام میں رہنے والوں نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا، تو ایک غسانی بادشاہ کو بھی توفیق ہوئی۔ وہ خود اور اس کے بہت سے مصاحب دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درخواست بھیجی کہ وہ مدینہ طیبہ آنا چاہتا ہے۔ سیدنا عمر اس کے اسلام لانے اور مدینۃ المنورہ حاضر ہونے کی خواہش سے بہت خوش ہوئے۔ وہ بادشاہ مدینہ آیا اور چند دن قیام کیا۔ سیدنا عمر نے اس کی مہمان نوازی فرمائی اور اس سے بہترین سلوک فرماتے رہے۔ اس نے خواہش ظاہر کی کہ وہ حج کرنا چاہتا ہے۔ پس جب وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا تو اس دوران میں بنو فزارہ کے ایک آدمی نے اس کے ازار پر بھولے چوکے پاؤں رکھ دیا، جس کے نتیجے میں اس کا ازار کھل گیا۔ غسانی بادشاہ غضبناک ہو گیا۔ وہ ابھی نیا نیا مسلمان ہوا تھا۔ اس نے اس آدمی کو اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ اس کی ناک پھٹ گئی۔ وہ فزاری آدمی سیدنا عمر کی خدمت میں حاضر ہوا اور جبلہ کی زیادتی کے خلاف دعویٰ دائر کیا۔ سیدنا عمر نے جبلہ کو بلا بھیجا۔ وہ آیا تو استفسار فرمایا، اے جبلہ، تو نے اپنے بھائی پر ظلم کرتے ہوئے اسے تھپڑ کیوں مارا؟ اس نے جواب دیا کہ
ابھی تو میں نے اس سے نرمی برتی ہے، اگر مسجد حرام کا تقدس نہ ہوتا تو میں اس کا چہرہ نوچ لیتا۔ سیدنا عمر نے فرمایا، تو نے تو خود اقرار کر لیا ہے، اب یا تو اس فزاری کو راضی کر لے یا قصاص کے لیے تیار ہو جا۔ یہ سن کر جبلہ کی حیرانی کی حد نہ رہی۔ اس نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ایک بادشاہ ہوں، بھلا میں اور ایک معمولی آدمی کو قصاص دوں؟ سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا، اسلام میں سب انسان برابر ہیں۔ غسانی بادشاہ نے کہا، اے امیر المؤمنین، میرا خیال تھا کہ میں اسلام لا کر اپنی جاہلانہ زندگی سے زیادہ باعزت مرتبہ حاصل کر لوں گا۔ یہ سن کر سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا، ان باتوں کو چھوڑ، اگر تو اس آدمی کو راضی نہ کر سکا تو قصاص کے لیے تیار ہو جا۔ یہ سن کر غسانی نے کہا، میں پھر عیسائی بن جاؤں گا۔ سیدنا عمر نے فرمایا، اگر تو عیسائی بنے گا تو میں تیری گردن اڑا دوں گا، کیونکہ تو مسلمان ہو چکا ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد اس دین کو چھوڑے گا تو مرتد قرار پائے گا، اور مرتد کی سزا یہی ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ یہ سن کر غسانی نے سیدنا عمر سے مہلت مانگی کہ میں اس بارے میں غور و فکر کر لوں۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ سیدنا عمر کے ساتھ تکرار کا کوئی فائدہ نہیں، نہ ان کے سامنے کوئی چال کامیاب ہو سکتی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب نے اسے مہلت دے دی۔ جبلہ اپنے گھر پہنچا، اس نے غور و فکر کیا لیکن صحیح نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ رات کے اندھیرے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ فرار ہو جائے، لہٰذا وہ قسطنطنیہ بھاگ گیا اور عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ بعد میں وہ اس فیصلے پر سخت نادم ہوا۔ اس نے اپنی یہ سرزنش اپنے اشعار میں بیان کی ہے، جو ہمیشہ تاریخ کا حصہ رہے گی اور سیدنا عمر بن خطاب کے بے لاگ انصاف کی گواہی دیتی رہے گی۔ اس قصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا عمر شریعت کے مطابق قانون مساوات کے نفاذ کا کس قدر احترام فرماتے تھے۔ اسلام نے محمود و ایاز کو ایک ہی صف میں کھڑا کیا ہے۔ مساوات ایک جیتا جاگتا مؤثر قانون ہے۔ یہ خالی لفظ کا نام نہیں جسے کاغذ پر لکھ دیا جائے، یا کوئی اشعار کا مجموعہ نہیں جسے گنگنا دیا جائے۔ یہی واقعہ مسٹر جسٹس امیر علی نے بھی اپنی مشہور کتاب اسپرٹ آف اسلام میں تفصیل سے لکھا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مکتوب گرامی بھی نقل کیا ہے۔ ہم یہاں قارئین اکرام کے استفادے کے لیے اس مکتوب کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں۔ اب یہ واقعہ خود سیدنا عمر ہی کی یادگار الفاظ میں پڑھیے۔ جناب سیدنا عمر نے یہ مکتوب شام میں عساکر اسلام کے کمانڈر ان چیف حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارسال فرمایا تھا۔ اس میں اولاً آپ نے بتایا کہ جبلہ دھوم دھام سے آیا، ہم نے اس کی تکریم کی۔ وہ کعبے کا طواف کر رہا تھا، دفتن اس نے ایک غریب حاجی کی دانستہ غلطی پر اسے ایسا زوردار تمانچہ مارا کہ بیچارے کے دانت ٹوٹ گئے۔ یہ واقعہ بتا کر آپ نے تحریر فرمایا، غریب حاجی میرے پاس آیا، داد خواہ ہوا، میں نے جبلہ کو طلب کیا، وہ آیا تو میں نے اسے جواب طلبی کی، تم نے ایک مسلمان بھائی کے ساتھ اس قدر شدید زیادتی کیوں کی؟ وہ بولا، اس آدمی نے میری توہین کی ہے، میں نے تو کعبے کا احترام ملفوظ رکھا، ورنہ میں اسے جان سے مار ڈالتا۔ اس کی یہ باتیں سن کر میں نے کہا کہ جبلہ، تمہارے ان الفاظ نے تمہارے جرم کو اور زیادہ سنگین بنا دیا ہے۔ غریب حاجی سے معافی مانگو، اس نے تمہیں معاف نہ کیا تو تمہیں ازروئے قانون سزا بھگتنی پڑے گی۔ جبلہ کہنے لگا، میں بادشاہ ہوں اور یہ حاجی معمول سا آدمی ہے۔ میں نے اسے خبردار کیا، تم بادشاہ ہو یا نہیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، اصل معاملہ یہ ہے کہ وہ حاجی اور تم دونوں مسلمان ہو، اسلامی قانون کی نگاہ میں تم دونوں کی حیثیت برابر ہے۔ اس نے درخواست کی کہ سزا ایک دن کے لیے ملتوی فرما دی جائے تاکہ اس معاملے پر غور کر لوں۔ میں نے حاجی سے پوچھا، تمہاری کیا مرضی ہے؟ اور وہ ایک دن التوا پر راضی ہو گیا۔ چنانچہ میں نے ایک دن کے التوا کی درخواست منظور کر لی، مگر جبلہ رات کی تاریکی میں نکل بھاگا۔ اب وہ بازنطینی بادشاہ سے جا ملا ہے، مگر تم فکر مت کرنا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر اور اس جیسے دوسرے مردودوں پر فتح عطا فرمائے۔
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مکتوب گرامی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی لشکر کو پڑھ کر سنایا۔ سیدنا عمر مملکت اسلامیہ کے ہر فرد کو حالات و واقعات سے باخبر رکھنے کا بڑا اہتمام فرماتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان چوکس رہیں، لا علمی اور غفلت کی حالت میں نہ رہیں۔ انہوں نے اس غرض و غایت سے اپنے گورنروں کے نام وقتاً فوقتاً مراسلے ارسال فرمائے تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا شبہ وہ قانون نافذ کیا جو بطور شریعت رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے، جسے اسلامی معاشرے میں بالفعل نافذ کیا جاتا ہے۔ یہ قانون نہ تو باپ کی شفقت سے متاثر ہوتا ہے، نہ کسی قسم کی کوئی چاپلوسی اور عمدہ القابات کی نوازش اس کی قدر و قیمت کم کر سکتی ہے۔ اسی طرح نہ دین کا اختلاف اس میں مؤثر ہو سکتا ہے اور نہ ہی فاتحین کی تواضع سے اس میں رد و بدل کا کوئی امکان ہے۔ یہ تو ایک ایسا واجب العمل قانون ہے کہ جس کا ہر حاکم اور محکوم کو احساس ہونا چاہیے اور ہر مظلوم کی اس قانون کے ذریعے سے داد رسی ہونی چاہیے۔ اس قانون کے نفاذ سے اسلامی معاشرے میں واضح تبدیلی محسوس کی جا سکتی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب کے دور میں جب یہ قانون مساوات نافذ ہوا تو اس کی برکت سے اس دور کی نسل نے اپنے گلے سے عصبیت کا طوق اتار پھینکا اور کوئی بھی کسی توفق، سرداری، ترجیح اور اضافی اکرام و احترام کا دعوے دار نظر نہ آیا۔ یہی وہ قانون ہے جس نے جاہلیت میں موجود حسب و نسب کی بنیاد پر قائم کردہ ہر دعوے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ اب نہ تو کوئی طاقتور کسی کمزور کا حق دبا سکتا تھا، نہ کوئی کمزور اپنا حق ضائع ہونے کا خطرہ محسوس کرتا تھا۔ سب کے سب حقوق و واجبات میں برابر ہو گئے۔ یہ قانون اس دور کا نور بن گیا جس کی شعاعوں سے اسلامی معاشرے کا کونا کونا روشن ہو گیا۔ اس قانون نے اسلام کی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔